مجالس تفسیر قرآن اور ذکر اہل بیت اس سلسلے کی دوسری تقریب آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ کل ابتدائی گفتگو یہ تھی کہ قرآن تنہا نہیں ہے اور ضروری تھا کہ قرآن کے محافظ، قرآن سمجھانے والے، قرآن کی تفسیر کرنے والے قرآن کے ساتھ موجود رہیں۔ کتاب کے ذریعے دین کو چلنا تھا تو قرآن کو کسی انجان ہستی پر نہیں چھوڑ دینا تھا کہ جو مزاج وحی کو سمجھتا ہو اور جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس کا بھی مزاج کا ہو۔ یہ ایک مشکل منزل ہوتی ہے اور کام بھی مشکل ہے کہ کسی کے مزاج کو سمجھنا۔ مزاج کو وہی سمجھ سکتا ہے، مزاج آشنا وہ ہو سکتا ہے کہ جس نے اس کی زندگی کا بہت مطالعہ کیا، اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو آنکھ سے دیکھا ہو، اس کے ہر لفظ کو سمجھا ہو، اس کے عادات و اطوار سے واقف ہو، اور جب رہنما کا مزاج نہ خود اس کے خون سے ہو، اس کی نسل سے ہو، تو جتنا وہ مزاج آشنا ہوگا غیر نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں نازک منزل یہ تھی کہ کتاب اگر دنیاوی ہوتی، یہاں لکھی گئی ہوتی تو آسان تھا اس کا سمجھنا، اور ظاہر ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ان کی کتابوں کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ مذہب کا وہ ہے کہ جو آسمانی مذہب ہے اور ان کی کتابیں بھی آسمانی ہیں، آسمان سے آئی، نازل ہوئی۔ دوسرا مذہب کا وہ حصہ ہے کہ جسے الہامی مذہب کہتے ہیں اور ان کی کتابیں بھی الہامی، یعنی رہنما پر الہام ہوا کہ اس مذہب کو پھیلاؤ، اور ان کے دل پر الہام ہوا کہ یہ بیان کرو، تو وہ جو کچھ لکھا گیا وہ الہامی کتاب کہلاتی ہے۔
تیسرا ہے نظریاتی مذہب، اور ان کی کتاب بھی نظریاتی ہے، مذہب بھی نظریاتی ہے۔ تو آسمانی مذہب یہودی، عیسائی اور مسلمان، یہ آسمانی مذہب کہلاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پیغمبر اللہ کی طرف سے مقرر ہوئے، ان کی کتابیں بھی آسمان سے ملائکہ لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ پر توریت اتری، آسمانی وحی ہے۔ حضرت عیسیٰ پہ انجیل اتری، الہامی کتاب نہیں بلکہ آسمانی ہے، ملک لے کے آئے۔ اسی طرح ہمارے پیغمبر سرکار دو عالم پر آسمانی کتاب اتری قرآن۔ اب اس کے بعد وہ مذاہب ہیں جو الہامی، جو آسمان سے جن کا تعلق نہیں ہے، آسمانی کتابیں نہیں اتری بلکہ ان پہ الہام ہوا۔ تو اس میں مہاتما بدھ آتے ہیں، ان کا مذہب الہامی ہے، دل پہ القاء ہوا، اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہ بھی ملک لے کر نہیں آیا بلکہ ان کے دل پر جو وجدانی کیفیت ہوئی اسے الہام کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو کچھ لکھا گیا وہ الہامی کتاب ہو گئی۔ اسی طرح جین مذہب ہے، یہ بھی الہامی ہے، ان کے دل پر الہام ہوا کہ یہ بیان کرو، ایک مذہب بنا، جو کچھ انہوں نے الہامی کیفیت میں بتایا وہ کتاب ان کی بن گئی۔ اسی طرح زرتشت پیغمبر کہے جاتے ہیں، جو ایران میں آئے، تو ان پر بھی جو الہام ہوا وہ الہامی مذہب بنا، اور ان کی کتاب بھی جو ہے وہ الہامی کتاب کہی جاتی ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں رامائن اور مہابھارت اور وید، یعنی وید 10 ہیں، 10 وید ہیں، مہابھارت اور رامائن سے پہلے کے ہیں، زیادہ قدیم ہیں، تو یہ بھی الہامی کتابیں، اور یہ مذہب بھی الہامی ہے۔ آسمان سے یہ کتابیں نہیں اتری بلکہ یہ الہام ہوا اور ان نے بیان کیا۔ اب تیسرا حصہ مذہب کا، تیسرا حصہ ہے نظریاتی۔ تو نظریاتی اسے آپ مذہب نہ کہیے، لیکن کہا جاتا ہے اس کو بھی کہ تیسرے حصے کو بھی مذہب میں لاتے ہیں، کہ نظریاتی طور پہ جیسے لینن ہے، ماؤ ہے، تو ان کی کتابیں جو ہیں نہ آسمانی ہیں نہ الہامی بلکہ نظریاتی، ان پر بھی لوگ چلتے ہیں، ان کا بھی گروہ ہے، تو یہ نظریاتی کتابیں ہیں۔ تو یہ نظریات ہیں جو چل رہے ہیں پوری دنیا میں، کیمنزم ہے، سوشلزم ہے، کیپٹلزم ہے۔ تو اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کسی نے پیش تو کر دی ہے، آگے ماننے والے اسے کیسے چلائیں گے؟ قوم کو باقی رہنا ہے یا نہیں باقی رہنا؟ اپنے عہد تک اس کو رکھنا ہے، یا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ مستقبل میں صدیوں پر محیط اس کو لے جائے گا؟ تو اس صورت میں
آیا وہ خود یہ چاہے گا کہ ہم اس کتاب کے محافظ بنائیں، اس مذہب کے محافظ بنائیں، یا خود بخود یہ کام ہوتا رہے گا اور ہمارے دائرے کے شاگرد یہ کام کر لیں گے یا قوم کے افراد کر لیں گے؟ تو اس صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت موسیٰ کی طرف سے بھی محافظ توریت اللہ کے کہنے سے مقرر ہوئے۔ فوراً حضرت موسیٰ کے بعد یوشع بن نون نے باغ دور دین کی سنبھالی، وہ توریت کے محافظ تھے، قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اور ظاہر ہے کہ قرآن نے یہ ذکر کر دیا ہے کہ توریت کب تک اپنی صحیح حالت میں رہی اور کون کون سے پیغمبر توریت کو سمجھاتے رہے اور اس کی تفسیر کرتے رہے، اور کہاں تک یہ کتاب آگے بڑھتی رہی جب تک کہ زبور نازل نہیں ہو گئی۔ اور اب 2 آسمانی کتابوں کے بعد اس وقت تک توریت اور زبور بھی تبلیغ کرتی رہی جب تک کہ حضرت عیسیٰ نہیں آ گئے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی اللہ کے حکم سے اپنے نائب جناب شموع کو کتاب کا محافظ بنایا۔ اب اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ جو صورتحال ہوئی اور کیسے، اس لیے جو پچھلے مذاہب تھے آنے والے مذاہب سے ان کا ٹکراؤ بھی ہو رہا تھا۔ اگر زبور اور انجیل توریت کو منسوخ کر رہی تھیں تو توریت والے اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ہماری کتاب منسوخ ہو گئی ہے اور اب عیسیٰ کی ہی شریعت چلے گی۔ تو اب یہ ٹکراؤ بھی ہو گیا، ہمارے پیغمبر کے لیے یہ ٹکراؤ اور بڑھ گیا، اس لیے کہ 3 کو قرآن منسوخ کر رہا تھا اور جو تینوں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم منسوخ ہو گئے ہیں یا ہماری کتاب منسوخ ہو گئی ہے۔ حالانکہ قرآن بار بار یہ اعلان کر رہا تھا کہ اب یہ آخری آسمانی کتاب ہے اور اس کے بعد اب کوئی کتاب آسمان سے آئے گی نہ اب کوئی نبی ہماری طرف سے مقرر کیا جائے گا۔ ایسے ایک آدھ نبی کہیں نہ کہیں بنے، لیکن یہ ہمارے سرکار کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ کوئی بھی مضبوط پیغمبر ہمارے پیغمبر کے بعد نہیں آ سکتا۔ لیکن ہو سکتا ہے ایسا کہ ہمارے پیغمبر کے بعد جو لوگوں نے دعوے کیے تو وہ کم از کم مشہور ہوتے، لیکن ایسے گمنامی میں ان کے نام چلے گئے کہ کوئی جانتا ہی نہیں کہ کس کس نے دعویٰ کیا تھا۔ مرد تو مرد، اس پہ ایک عورت نے بھی پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا اور بعد میں وہ پیغمبر اور وہ پیغمبرن جو تھی آپس میں شادی بھی ہو گئی، انہوں نے آپس میں شادی بھی کر لی۔ تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا ٹکراؤ ان سے ہوا اور جنگیں ہوئیں، دونوں مل کے لڑے مسلمانوں سے، لیکن آج نام کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ قدرت کا فیصلہ تھا کہ اب قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آ سکتی۔ یہ بھی قرآن کی سچائی ہے سب سے بڑی کہ اگر وہ دنیاوی کتاب ہوتی تو کوئی بھی قرآن کے بعد ایک کتاب بنا سکتا تھا،
لیکن قرآن نے پہلے ہی یہ چیلنج کر دیا تھا، اور ایک بار نہیں بلکہ کئی بار، کہ بھائی تم یہاں سے شروع کیا کہ اس جیسا ایک شورا بنا لو، یہاں سے شروع کیا. پھر اس کے بعد کہا اچھا بھائی شورا نہیں بنا سکتے تو کوئی 2-4 آیتیں ہی بنا لو. پھر آخر میں کہا ایک چھوٹی سی کوئی آیت اس جیسی بنا کے دے. تو یہ اتنا بڑا چیلنج تھا کہ دنیاوی لفظ نہیں ہے، یہ آسمانی لفظ ہے، ورنہ کوئی بھی اس کو جوڑ کے عبارت بنا سکتا ہے انہی لفظوں کو، اور نہیں بنا سکتا کوئی. اچھا اب وہ ٹکراؤ ہو رہا تھا شاعری کا. مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنی شاعری پہ اتنے نازاں تھے، وہ سمجھتے تھے کہ گفتگو اور لہجے میں سب سے اعلیٰ چیز جو ہے وہ شاعری ہے، اور اسے نثر پہ فوقیت حاصل ہے. اور یہ صحیح ہے کہ آج بھی نثر پہ شاعری کو فوقیت حاصل ہے، نمبر 1 شاعری ہے. لیکن اس وقت ایک ایسا مسئلہ درپیش تھا کہ جہاں انہیں غرور ہو گیا تھا عربوں کو، اور غرور کی کوئی ایک وجہ نہیں تھی، شاعری اپنی جگہ، غرور اس پر بھی تھا کہ فی البدی، یعنی ہم جو بولتے ہیں وہ شعر بن جاتا ہے، سوچنا نہیں پڑتا، شعر کہا جاتا ہے. انہیں سوچنا نہیں پڑتا تھا، کہتے نہیں تھے شعر، بلکہ وہ جو بولتے تھے وہ شعر ہوتا تھا. وہ جو بولتے وہ وزن میں ہے اور لطیف اور تواضع کے ساتھ ہے. تو اس پر جتنا بھی وہ غرور کرتے وہ کم تھا. اب اتنے بڑے غرور کو توڑنا یہ عوام کے بس کی بات نہیں، جہاں پورا ملک اس میں رچا بسا ہو، تو اسی میں سے کوئی آدمی اٹھ کر اس غرور کو کیسے توڑ سکتا ہے کہ دیکھیے ہم آپ کی شاعری کو توڑ کے دکھاتے ہیں. تو پہلی صورتحال یہ تھی کہ اگر آسمان کی ہی طرف سے ان کے اصولوں کو توڑا جائے تو اتنی سخت بات تھی یہ کہ اللہ کو پیغمبر بھیجنا پڑا ان کے اصول کو توڑنے کے لیے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے مضبوط تھے اپنی شاعری میں، کہ اللہ کوئی شاعر نہیں لایا ان کو شکست دینے کے لیے، بلکہ قدرت اگر شاعری سے جواب دے دیتی ان کے غرور کا تو یہ ایک عام بات ہوتی اور کوئی اسے تسلیم نہیں کرتا. بلکہ جس چیز کو انہوں نے نمبر 2 بنا دیا تھا، شاعری کے مقابل نثر کو دوسرے نمبر پہ کہتے تھے، کتابت کو دوسرے نمبر پہ کہتے تھے. تو اللہ نے جواب یہ دیا کہ تمہاری شاعری سے ہماری آسمانی نثر اتنی اوپر ہو جائے کہ تم اس نثر کا جواب نہ دے سکو، جبکہ نثر کا جواب دینا آسان ہے. اب اس میں بھی ایک ایسی حکمت رکھی گئی قرآن کے لیے کہ جس پہ آپ غور کریں کہ حکمت یہ رکھی گئی کہ جب وہ سنیں آیات کو تو نثر سننے کے بعد حال نہیں آتا، حال آتا ہے شعر سننے کے بعد. اللہ نے نثر ایسی اتاری کہ انہیں حال آیا، وہ اس حال آنے سے گھبرا کے بھاگے کہ کانوں کو بند کرو، انگلیاں دھو، اس لیے کہ اس کلام میں جادو لگتا ہے. یہ کلام اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور
اور یہ اول منزل پر جہاں ان کا ٹکراؤ ہوا وہ ان قصائد سے ہوا جو سالانہ خانہ کعبہ میں لٹکائے جاتے تھے، اور ہر بڑا شاعر سال میں ایک شاہکار قصیدہ لکھتا تھا اور وہ لکھ کے خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا، اور اس عہد کا سب سے بڑا شاعر وہ اپنی چھڑی لے کے آتا تھا، امراء القیس، اور وہ پورے قصیدے پڑھتا تھا، اور جو سب سے عمدہ قصیدہ ہوتا تھا اس پہ اپنی چھڑی لگتی تھا، تو شور ہو جاتا تھا کہ بس اس سے اچھا اس سال کا کوئی نہ شاعر بنا قصیدہ، تو کتنا انہیں ناز ہوگا اور کتنی محنت سے وہ لکھے جاتے ہوں گے، اور اس میں یہ انتخاب تو اللہ نے حکم دیا پیغمبر کو کہ انہی قصائد کے ساتھ یہ سورہ کوثر لکھ کے وہاں لکھا ہے۔ اب اس میں چیلنج آپ دیکھیں کہ ان کے لیے جو سب سے عجب تھا اور تعجب کی انتہا تمام ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ گھبرا کے وہ یہ کہتے تھے کہ ہے تو شاعری، یہ ہے تو شاعری، مگر وہ شاعری نہیں، اس لیے کہ ایک آیت چھوٹی ہوتی اور ایک بڑی، شاعری کی تعریفی کے سارے مصرے برابر کے ہوں، ایک بحر میں ہوں، تو اب یہاں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک بحر میں تو نہیں ہے لیکن نہ موضوع نہیں ہے، لیکن اگر ایک آیت کسی بحر میں ہے تو دوسری کسی اور بحر میں، تو اب یہ تو وہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ بے بحر ہے، گھبراہٹ یہ اور یہ بھی ہے کہ بھئی قافیہ بھی ہے، ردیف بھی ہے اور ردم بھی ہے، تو اب انہیں الجھن ہو رہی پڑی کہ ہے کیا، اب یہ حکمت پروردگار ہے کیا، اب یہاں یہ حکمت کہ شعر کے لیے شرط ہے، شعر جب تک شعر نہیں کہا جائے گا جب تک دو مصرے نہ ہوں، اس لیے عربی میں اسے بیت کہتے ہیں، بیت کے معنی ہے گھر، گھر پورا نہیں ہوگا ایک مصرے سے گھر نہیں بنے گا، گھر بنے گا دو مصروں سے، تو وہ ہوگا شعر۔ شعر کیوں نام ہے اس کا؟ شین عین رے، کیوں ہے؟ یہ ہے شعیر، شعیر کہتے ہیں جو کو، عربی میں شعیر کہتے ہیں جو کو، جو کو شعیر کیوں کہتے ہیں؟ شعیر کہتے ہیں بال کو، چونکہ جو کا جو منہ ہوتا ہے اس پہ بال نکلے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بال جو گیہوں میں نہیں ہوتے، لیکن جو کے اوپر منہ پہ بال نکلے ہوتے ہیں کانٹے سے، تو اس بال کی وجہ سے اس کا نام شعیر ہوا۔ شعیر سے بنا شعر، اور اس کا جو منبع ہے وہ آ رہا اوپر سے شعور، جو شعور سے کام نہ لے اسے کہتے ہیں بڑے بے شعور ہو تم۔ تو اب شعور میں، شعیر میں اور شعر میں کامن چیز ہے بال،
تو بال کے کیا معنی؟ یعنی اتنا باریک کہ نظر نہ آئے، اور جس کو نظر آ جائے وہ ماسٹر ہے۔ ہم نے بال دیکھ لیا، اور بہت سے بال ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے، آنکھ کا بال نظر نہیں آتا، اور اگر آنکھ میں کسی چیز کا بال ہے تو جس نے شیر کی اس مقصودیت کو سمجھ لیا، جو بات اس میں کہی گئی ہے، اس نے مسئلے کو حل کر لیا اور باریک بات اس میں سے نکال دی، اس لیے اسے شعر کہتے ہیں۔ تو شعر بغیر دو مصروں کے شعر نہیں بنے گا، تو اب وہ شرط چلتی رہے گی۔ مثلا غزل میں 7 شعر ہوں گے، یہ نہیں ہوگا کہ 6 شعر ہیں اور 1 مصرع، تو ادھورا رہے گا معاملہ۔ یعنی جوڑ جوڑ ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح ربع چار کو کہتے ہیں، عربی میں ربع چار، تو جس میں 4 مصرے ہوں تو 2 شعر ہوں گے، اسے کہیں گے رباعی، 4 مصروں والی، یہ رباعی ہے۔ اور اس میں 3 مصرے وہ ہوں جن کی ردیف 1-2، ردیف 1-2، بھلے قافیہ نہ ہو، اور قافیہ ہو تو بھی اچھا ہے، اور نہ ہو لیکن ردیف شرط ہے۔ ردیف جو ختم ہو رہی ہے اس کی ساؤنڈ 1 حرف پر ہو، حرف کی شرط ہے، اسے کہتے ہیں حرف ربی، یعنی جو حرف چلتا رہے۔ یعنی اگر 3 مصرے ہیں اور اس میں آپ رے کی شرط لگا دیں تو ہر لفظ رے پہ ختم ہو، یہ حرف ربی، اور کوئی اور رے نہیں لا سکتے آپ۔ تو تیسرا مصرع آزاد ہوگا رباعی کا، لیکن 3 شروع کے 2 اور تیسرا جو ہے وہ ردیف کے اعتبار سے حرف ربی کی شرط ہوگی، قافیے کی شرط ہوگی، ردیف کی شرط ہوگی، اور اگر قافیہ نہ ہو تو ردیف کی شرط ہوگی۔ یہاں حکمت الہی یہ ہے کہ 3 ہی ٹکڑوں کا سورہ لٹکایا گیا۔ ہو سکتا تھا کہ 4 آیتیں ہوں، لیکن اگر 4 آیتیں ہوتی تو فوراً وہ کہتے یہ تو رباعی ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن شعر نہیں ہے، نہ ہم نے پیغمبر کو شاعر بنایا ہے اور نہ قرآن شعر ہے۔ علمناہ الشعر، ہم نے اس کو شعر کا علم نہیں سکھایا، نہیں بتایا۔ سورہ یاسین میں یہ اعلان ہے، نہ قرآن شعر ہے نہ پیغمبر شاعر ہے۔ اس کے آپ کو کہیں 4 آیتیں ہم وزن نہیں ملیں گی، وزن بدل جائے گا۔ ہاں، ایک کی تکرار اگر ہو تو ایک کا وزن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تو ایک وزن میں آیت چل رہی ہے، ریپیٹ ہو رہی، لیکن بیچ بیچ میں جو آیتیں آ رہے ہیں ان کے اوزان بدل رہے ہیں، ان کے اوزان بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ شروع ہی میں دیکھ لیجیے جیسے سورہ شروع ہوتا ہے، الرحمن علم الانسان، تو چھوٹے بڑے آیات کے ٹکڑے آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک چیز نظر آ رہی ہے، وہ ہے حرف ربی کی شرط۔
ان کو حیران کر رہا ہے قرآن، یعنی ان کی حیرانی اس حد تک ہے کہ وہ اپنے شعور سے پوچھ بھی نہیں پا رہے یہ ہے کیا۔ سارے قصیدے وہ دیکھ گیا، اور جب یہاں پر آیا تو اب اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یعنی آخری حرف جو ہے وہ رے کا ہے۔ آیتیں ہیں 3، اگر چوتھی ہوتی کہتا روائی۔ قرآن کہہ رہا ہے میں شعر ہوں نہیں، پیغمبر شاعر نہیں۔ اب ان کی حیرانی بڑھی تو اتنے قصیدے جو سب لکھ کے لائے تھے 3 آیات نے سب کو باطل کر دیا۔ اب اس نے وہاں پر نیچے لکھ دیا مہذا کلام البشر، رے کی شرط اس نے بھی رکھی۔ اس نے کہا شاعر اعظم تھا نا، اس نے کہا نا یہ انسان بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو اب اس کا یہ کہہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جو اس کو سند مانتے تھے، اس سے انعام لے رہے تھے، قدرت نے اس کے قلم سے لکھوایا، اس کی زبان سے کہلوایا کہ تو ان سے کہے، اس لیے کہ یہ سب تجھے بہت بڑا شاعر اعظم مانتے ہیں، تو شاعر کا بہت بڑا پارک ہے، تنقید نگار ہے، محقق ہے، تو بولنا کہ یہ آسمانی کلام ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہاں نہیں بن سکتا۔ تو کیونکہ شاعر تھا تو وزن میں بات کہتے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو ایک چھوٹے سے سورے نے ان کے سارے کیے دھرے پہ پانی پھیر، اور اس کام کو آگے جانا تھا کہ وہ اپنی شاعری بھول کر ان سوروں کو یاد کریں اور اس کا ورد کریں، اور ہوا بھی یہی۔ اچھا اب کمال دیکھیے، عجیب بات یہ کہ قرآن شاعری نہیں، شاعری چھڑوا کر قرآن کی طرف راغب کیا گیا۔ تو قرآن کے معجزات بتا رہا ہوں، تو چونکہ ہم ابتدائی تقریروں میں ہیں اور یہی مہینہ ہے جس میں نزول قرآن ہے، تو زیادہ زور مسلمانوں کا اس مہینے میں قرآن پہ ہوتا ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ قرآن وہی ہے، قرآن تو ایک ہی ہے نا، ذکر ایک ہی قرآن، یہ تھوڑی کہ یہاں کا قرآن اور ہے وہاں کا قرآن اور ہے۔ ابھی تک تو کوئی سننے میں ایسا آیا نہیں۔ اس سے کہانیوں میں ہے کہ 30 پارے اور 40 پارے، مگر بھائی زیادہ ہو سکتے ہیں، مگر رہے گا تو وہی۔ اب یہ دیکھیے عجیب بات ہے کہ ان کا بھائی 40 پارے ہیں، یعنی 10 بڑھا لیے، ہم کہہ رہے ہیں آپ نے 10 گھٹا دیے۔ اگر گھٹانے بڑھانے کی لڑائی ہو رہی ہے تو اس کا جواب تو یہ کہ 10 کہاں گئے؟ کسی کے پاس 10 آ گئے، کسی کے پاس 10 گھٹ گئے، لیکن یہ جھگڑا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ 40 پارے کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ قرآن پارے میں اترا نہیں، قرآن تو بھائی سوروں کی شکل میں اترا یا آیات کی شکل میں۔ زیادہ تر تو آیات آئیں، وہ جڑتی نہیں اور سورہ بنتا رہا۔ یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ کتنے سورے کہاں پہ جوڑے گئے تو وہ مل کے ہو گئے، بن گئے۔ یہ سب لکھا ہوا ہے، کوئی ایسی ڈرتی چھپی بات نہیں ہے کہ سورہ فیل اور سورہ قریش انہوں نے کہا ایک ہی تھا، 2 حصوں میں ہو گیا۔ یہ سب لکھا ہے مسلمانوں نے، لیکن یہ سب بیکار کی بحث ہے کہ ٹکڑے ہو گئے اور یہ ہو گیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا سوائے اس کے کہ معلومات ہو جائے۔ آیات وہی رہیں گی جو پڑھی جا رہی ہیں، نہ اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، تلفظ میں نہ لفظوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اب تو بالکل ہی گنجائش نہیں ہے۔ پچھلے 600-700 برس پہلے اگر کچھ ہو جائے، ہو گیا ہو، 1400 برس پہلے کچھ کو تو چھوڑ دیجیے،
اب تو اتنا سب کو ازبر ہے کہ ذرا سا گھٹے بڑھے گا تو اس کو جس کو زبان یاد ہوگا کہ بھائی کہاں سے آ گئی، ایسا نہیں ہے۔ تو اب تو غلط آیت بھی نہیں لکھ سکتے، اس لیے کہ اب مہر لگتی ہے۔ جو بھی آیات لکھ رہا ہے اس کو آفس سے مہر لگوانی پڑتی ہے، چیک کروانا پڑتا ہے کہ کوئی آیت غلط تو نہیں لکھی ہے۔ جب وہاں چیک ہو جاتا ہے تو وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ ہاں یہ کتاب چھپ سکتی ہے، بالکل ٹھیک آیات لکھی ہوئی ہیں۔ یہ اسلامی ملکوں میں ایسے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں جو چیک کرتے ہیں۔ اور اب آرام یہ ہو گیا کہ اب چیک کروانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ کمپیوٹر میں پورا قرآن آ گیا اور اب آیت لکھنی نہیں پڑتی، پورا قرآن موجود ہے، وہاں سے آیت اٹھائیے اور یہاں ڈال دیجیے، تو اس میں تو غلطی کا امکان ہی نہیں، اس لیے کہ کمپیوٹر میں وہ چیک ہو چکا، اب اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو ایک کم از کم کمپیوٹر نے آسانی کر دی کہ اب آیت غلط نہیں لکھی جا سکتی، اس لیے کہ اٹھا کے قرآن سے یہاں پہ چپکا دی۔ اچھا پہلے جب کمپیوٹر نہیں تھا، جب بھی ایسا ہو جاتا تھا کہ پرانے قرآن چونکہ اچھے کاتبوں کے لکھے ہوتے تھے، تو بجائے اس کے کہ کاتب سے لکھوایا جائے، اسی کو پٹیاں قینچی سے کاٹ کاٹ کے اپنے سائز پہ جوڑ لیتے تھے اور اسی کی فلم لے کے چھپا زیادہ آسان تھا، تاکہ ہم اس سے بچ جائیں کہ پروف ریڈنگ کریں اور یہ کریں وہ کریں۔ اور تو غلط قرآن چھاپنا گناہ ہے، آپ ایک آیت بھی اگر آپ نے غلط نہیں کی تو آپ گناہ گار ہوئے، اس میں بھول چوک معاف نہیں ہے، نہ غلط پڑھیں نہ غلط لکھیں، یہ سب شرائط قرآن کی۔ تو اب اس صورتحال میں قرآن کی حفاظت ہوتی رہی اور صحیح صورتحال میں قرآن ہے، روایتیں، قصے، کہانیاں سب ایک دوسرے کے خلاف بنا سکتے ہیں اور بنا لیتے ہیں، یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہر بات کا جواب ہے۔ آپ اگر یہ کہیں کسی کو کہ بھائی نہیں قرآن میں کچھ منسوخ ہوا، کچھ گھٹا کچھ بڑھا، تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ کسی ایک پہ الزام نہیں آتا، بلکہ ہر فرقہ کہیں نہ کہیں قائل ہے کہ ہاں کچھ گھٹا اور کچھ بڑھا، تو ایک دوسرے پہ الزام نہیں دیا جا سکتا اس کا۔ حالانکہ یہ سب بحثیں بیکار ہیں، وہی لوگ کرتے ہیں جو تفسیر لکھ رہے ہوں اور ہر پہلو کو قرآن کے مد نظر رکھیں، تو وہ یہ بحثیں کرتے ہیں کہ کون سی آیت کیا ہوا، کہاں اتری، کہاں جوڑ دی، یہاں لگا دی، وہاں لگا دی۔ تلاوت کرنے والے کو جس کو ثواب حاصل کرنا ہے، اس بحث سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ ایک علمی بحث ہے جو اس میں پڑھے، ٹھیک ہے نا۔ ایک کتاب آپ کو پڑھنی ہے، آپ نے بازار سے خرید لیا، آپ نے کتاب پڑھ لی، اب آپ کے ہاتھ میں کتاب دیکھوں تو میں بتاؤں آپ کو پتہ ہے یہ فلاں 1944 میں لکھی گئی، ارے آپ کو پتہ ہے یہ کیسے لکھی گئی، یہ ہوا مصنف کے بارے میں معلوم ہے، وہ وہاں لاہور میں رہتے تھے، پھر وہ بمبئی گئے، وہاں انہوں نے لکھا، پھر فلاں پبلشر کو انہوں نے دیا، پہلی بار تو دیکھے پہلے سن میں تو یہ چھپی اور دوسری بار وہاں، اب ہم کہانی تو وہ کہے گا آپ ہمیں بور کر رہے ہیں، ارے ہمیں کتاب پڑھنی، ہمیں اس سے کیا مطلب کہاں چھپی کا اور کیا نہیں، ہاں بس جو کتاب ہم نے لی ہے وہ صحیح ہو، اس میں غلط سلط کتابت نہ ہو، ورنہ لفظ ہو سمجھنے میں دقت ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ ہر ایک اتنا ذہین نہیں ہوتا کہ لفظ اگر بگڑا ہوا لکھا ہے، ہمارے کمپوزر قاری صاحب نے اگر غلط لکھ دیا اور آپ نے کتاب خرید لی ہماری، تو انہوں نے کیا لفظ بنا دیا، تو ہر ایک نہیں سمجھ پائے گا یہاں پر کون سا لفظ ہے۔ بعض لوگ پتہ لگا لیں گے کاٹ کے، صحیح جیسے حیدر بھائی کو پتہ ہے کہ ہاں یہ تاریخ ایسی غلطی کرتا ہے، تو حیدر بھائی صحیح کر لیں گے، اس لیے کہ ان کی بھی ایک کتاب لکھی گئی ہے ہمارے یہاں، تو ان کو آدھا اتوار پتہ ہے، لیکن ہر ایک نہیں کر سکتا کہ یہاں کیا ہے۔ لیکن ایسا کوئی لفظ لکھ جائے جو حلی نہ ہو، تو اس کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی گئی ہے کہ پہلے زمانے کے کاتب کس طرح غلطیاں کیا کرتے تھے، اس
ایک مضمون بھی لکھے گئے، اس پہ کتابیں بھی لکھی گئی، لیکن علماء کرام کا یہ پسندیدہ مشغلہ تھا کہ جب ان کی کتاب کاتب لے جاتا تھا لکھنے، تو جو حضرات ان سے ملنے آتے تھے وہ انہیں سناتے تھے، ارے صاحب اتنے مشہور کاتب ہیں، اب شہر کا میں نام کیا لوں، گڑبڑ ہو جائے گا معاملہ، جہاں کے کاتب مشہور ہیں، تو وہ پھر بتاتے تھے صاحب دیکھیں یہ میں نے لکھی تھی عبارت اور یہ لکھ کے لے آئے، وہ مزے لے کے سناتے تھے۔ تو اب شبلی نعمانی نے اس میں مضمون لکھا، تو انہوں نے لکھی، مقدمہ لکھا، پیشلر، اور نیچے لکھ دیا شبلی نعمانی۔ اب جیسے آپ کو پتہ ہے شبلی کیسے لکھا جائے گا، شین کھینچ کے، اگر لمبا والا شین لکھا جائے، شوشے والا نہیں، سیدھا، اور پہ پھر لام اور پیے، نعمانی، نون عین پھر میم اور پھر الف اور پھر نون چھوٹی ہے نیم۔ تو آپ جب کھینچ ایک ترچھا کر کے دستخط کرے گا شبلی نعمانی، تو پورا مضمون انہوں نے لکھا، اور جب شبلی نعمانی آیا تو انہوں نے پڑھا ہوا، ظاہر دستخط آدمی جلدی سے کھینچ کے کر دیتا، انہوں نے لکھا سوچ لی 7 عدد نعمانی 7 عدد ہو گیا، شبلی شتلی ہو گیا۔ تو انہوں نے لکھا صاحب یہ میرے نام کا حشر کیا کرتے۔ مولانا رضی مشتہی صاحب کی کتاب آ رہی تھی، تو میں بیٹھا ہوا تھا، تو مشہور کاتب ان کی کتاب لکھ رہے تھے، شہادت کبریٰ۔ اس سے پہلے انہوں نے ان کے لیکچر جو انہوں نے لیکچر ٹی وی پہ دیے تھے وہ لکھے جا رہے ہیں۔ تو جنگ بدر پہ لیکچر تھا، تو وہ سنا رہے تھے کہ وہ کاتب صاحب لکھ کے لے آئے، تو میں نے اس میں لکھا تھا جملہ کہ یوم بدر کے روز تمام مجاہدین، سارے مسلمان اپنے سر سے کفن باندھ کے آئے تھے، میدان جنگ میں اپنے سر سے کفن باندھے ہوئے آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کاتب صاحب لکھ کے لیے آئے، یوم بدر کے دن تمام مسلمان بدر کے میدان میں اپنے اپنے بستر سروں پہ اٹھائے ہوئے۔ تو اب پروف ریڈنگ یعنی قرآن کی باریکیوں کو سمجھنا، سب عربی پڑھتے ہیں، سب عربی بولتے ہیں، پورا عرب کہے گا ہم ماہر ہیں اور قرآن کے ہم بڑے چمپئن ہیں۔ تو یہ کاتب جو اردو لکھ رہے تھے اور جنہوں نے شبلی کا نام بگاڑا، کیا یہ جاہل تھے؟ نہیں، مصنف کے مزاج دانے تھے کہ شین کیسے بناتا ہے اور بے کیسے بناتا ہے اور لام کیسے بناتا ہے۔ وہ ہڈیوں پہ لکھا ہوا قرآن، وہ درخت کی چھال پہ لکھا ہوا قرآن، جبکہ نقطے بھی نہیں ڈالے جا رہے تھے، اس لیے کہ خط کوفی میں نقطے ہوتے ہی نہیں تھے، تو نقطوں کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، نقطہ ضروری ہے۔ دیکھیے نقطہ نہیں ہوتا تھا پہلے، تو نقطے کی اہمیت ہی نہیں تھی عرب میں، چونکہ نقطے کی اہمیت نہیں تھی، اس لیے یہ کیسے سمجھایا جائے، ان عربوں کے دماغ میں ڈالا جائے، نقطہ ضروری ہے، نقطہ ضروری ہے۔ اس لیے علی نے کہا میں ہوں نقطہ، میرے بتائے بغیر تم قرآن کا کوئی لفظ سمجھ نہیں سکتے۔ علی نے زیر و زبر لگوا دیا، نقطے رکھوا کے، اور رسول اللہ کی وہ حدیثیں دہرا دی مولا علی نے کہ یا علی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو تو کس طرح لکھو۔ رسول اللہ نے حضرت دیکھیں کہتے رسول اللہ کو لکھنا نہیں آتا تھا،
ذرا اسے سمجھ لیجیے، ہم نے رسول کو شعر کا علم نہیں سکھایا، یعنی یہ شعر نہیں کہہ سکتے، نہ کہیں گے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ایک طرف نثر لکھی اور ایک طرف شعر، تو سرکار یہ سمجھ نہ سکیں کہ یہ نثر ہے اور یہ شعر۔ اب دونوں باتوں میں ہو گیا فرق، اور آپ نے پوری زندگی میں کسی شاعر کا شعر کبھی نہیں پڑھا۔ اگر شعر پڑھ گئے تھے، شعر پڑھ گئے، دیکھیں یہ ایک بڑی نازک سی بات ہے کہ عام طور سے جو شاعر ہوگا فطرتی، کوئی بچہ بھی ہو سکتا ہے، وہ فرمان کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، کہ جسے شعر بدیعت ہو، یعنی بنا کے نہ کہہ رہا ہو، میٹر کا نا بلکہ اس پہ مصرع اترا، جو فطرتی شاعر ہے وہ کبھی کسی کا شعر وزن سے باہر نہیں پڑے گا۔ اچھا شاید چاہے وہ شاعری نہ کرتا ہو، لیکن اگر آپ کو سمجھ لیں کہ اس کے مزاج میں شعر ہے، اگر اس نے شعر غلط پڑھا، بگاڑ کے غالب یا امیر انیس کا مصرع بگاڑ دیا، تو سمجھ آئیے یہ نہ شاعری کر سکتا ہے، نہ یہ فطرتی طور پہ شاعر ہے۔ اچھا شعرا بڑا برا مانتے ہیں، اگر کسی اچھے پڑھے لکھے کے سامنے آپ شعر کو بے وزن کر کے پڑھیں گے، وہ ڈانٹے گا شعر تو صحیح کرو، غلط پڑھا تو نہیں۔ یہ سب فطرت ہے شاعری۔ اگر سرکار ایک شعر پڑھ دے وزن، تو ثابت ہو جاتا ہے کہ فطرتی شاعر ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے شاعر بنایا ہی نہیں ان کو، یعنی ان کے مزاج میں شاعری ڈالی ہی نہیں۔ تو جب کوئی پاس بیٹھا ہوتا تھا تو سرکار کوئی اخلاقی شعر، پچھلے جاہلیت کے دور کا کسی شاعر کا مشہور شعر، تو آپ بے وزن مصرع پڑھ کے کہتے تھے وہ شعر سناؤ، اور مصرع پورا کبھی نہیں پڑھا، یعنی مصرے کو نثر میں کہتے تھے توڑ میں روڑ کے، بے وزن مصرع پڑھتے تھے۔ یہ جان کے نہیں ہو رہا، یعنی ہم نے اسے شعر کا علم دیا ہی نہیں کہ یہ وزن کے ساتھ مصرع پڑھ سکے، تاکہ اگر ایسا ہو جائے تو فوراً یہ الزام لگ جاتا یہ شاعر ہے اور یہ قرآن شاعری ہے، کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے۔ پہلا جملہ میری تقریر کا کہ آسمانی کتاب کا وجود اور ثبوت قرآن خود دے رہا ہے اور پیغمبر خود۔ اچھا عجیب بات ہے کہ ہم نے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے علم نہیں دیا۔ اچھا یہ ہو سکتا ہے، ذرا اس پہ غور کیجیے۔ سرکار کے والی جناب عبداللہ شاعر، توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، ایک رخ ہے قرآن کا جو میں آج سمجھا کے بات ختم کروں، اور پھر قرآن کے ہر پہلو پہ گفتگو تھوڑی تھوڑی ہوتی رہے گی، اور اس کے بعد ہم پہلے بحث سے قریب ہو جائیں گے اپنے اس موضوع کے تحت۔ لیکن اس بحث کو سمجھ لیجیے، ختم کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جناب عبداللہ شاعر کہتے ہیں وراثتاً چیزیں پہنچاتے ہیں، جناب عبد المطلب شاعر، عجیب بات ہے، جناب آمنہ شعر کہتے ہیں، جناب آمنہ کے والد یعنی سرکار کے نانا شعر کہتے ہیں، سرکار کے سارے چچا شعر کہتے ہیں، یعنی عباس بن عبد المطلب بھی شعر کہتے ہیں، زبیر جو چچا ہیں وہ بھی شعر کہتے ہیں، جناب ابو طالب کا پورا دیوان ہے، شعر پر شعر، شعر پر شعر، فی البدیع۔ پھوپھیاں سب شعر کہتی ہیں، 7 پھوپھیاں تھی سرکار کی، 7 پھوپھیاں، ساتوں شاعرہ، اور فی البدیع یعنی پورا خاندان شاعری کرتا ہے۔
اب آگے بڑھی سرکار کی صاحبزادی جناب فاطمہ فی البدی شعر کہتی ہیں، فی البدی شعر کہتی ہیں، لیکن کب یہ بھی سمجھ لیجیے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سرکار کی بیٹی شاعری کرتی ہے، کبھی کہا ہی نہیں شعر۔ جب تک قرآن اترتا رہا اور سرکار حیات رہے، سرکار کی حیات میں بی بی نے ایک شعر نہیں کہا۔ کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، جیسے ہی سرکار نے وفات پائی، اب جو بی بی بولی صبت علیہ مسائل زمرنہا صبت علیہ میں سرنا لیالیا، اب جو کہا تو شعر پہ شعر کہتی چلے، باپ کے ایک مرثیہ نہیں کئی مرثیے لکھ دیے۔ اب پتہ چلا دنیا کو، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس شعر کی کوئی مثالی دنیا میں نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ مولا علی فی البدی شعر کہتے ہیں، لیکن کہاں پہ ملے گا؟ سرکار ابو طالب کو دفن کرتے ہوئے ابو طالب پہ شعر کہتے ہیں، خاموشی۔ جناب خدیجہ کو دفن کرتے ہوئے مولا علی نے مرثیہ کہا۔ اب یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پہ ذرا سا غور کر لیجیے۔ یہ مقام وہ ہے کہ جہاں چچا کے جنازے کے بعد پیغمبر کو مرثیہ کہنا چاہیے، یہ منزل ہوئے جہاں خدیجہ کو دفن کرتے ہوئے پیغمبر کو مرثیہ کہنا چاہیے۔ چچا کے مرنے پر جملے نثر میں کہے اور بی بی کے مرنے پر بھی نثر میں کہے۔ فریضہ جو تھا مرثیے کا وہ علی نے ادا کیا۔ تو اب یہاں پہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ قرآن اور اہل بیت کا جوڑ کیوں ہے۔ پیغمبر اگر قرآن ہے تو علی اہل بیت ہے، ان کو شعر کہنا نہیں ہے، مرثیہ ان کو کہنا ہے۔ اور اب وفات رسول پہ مولا علی کا مرثیہ وہ دیوان بن گیا۔ اب اس کے آگے چلیے، امام حسن علیہ السلام فی البدی شعر کہنے والے، امام حسین علیہ السلام فی البدی شعر کہنے والے۔ اچھا اب شاعری کیوں آئے، شاعری کیوں آئے، عرب کے لیے کہاں پر واجب ہو جائے؟ یہی باطل شاعری جو قصیدے خوانی تھی، یہ واجب کہاں پہ ہو گئی؟ بھائی واجب ہو گئی میدان جنگ میں رجس، رجس نثر میں نہیں ہے، جوری نہیں ہے، اس لیے فی البدی شعر کہنا ہے۔ مقابل کے سامنے جو کچھ پڑھنا ہے، اپنے بارے میں کہنا ہے، اپنا قبیلہ، اپنا خاندان، اپنا نام تو شعر میں کہنا ہے۔ اور میدان جنگ کے سارے اصول آگے ختم ہو رہے ہیں کربلا پہ، اس لیے بچے بچے کو شعر کہنا آتا ہے، اس لیے کہ فی البدی جا کے رجس پڑھنا ہے۔ کوئی پہلے سے کاغذ پہ لکھ کے تھوڑی لے گئے تھے اون و محمد کہ کاغذ لے کے پڑھ رہے ہیں کہ کسی نے کہہ کے شعر دے دیا۔ حضرت قاسم 14 سال کے ہیں، 9 سال کے بچے مسلم کے ہیں، تو وہ کوئی شعر کہہ کے تھوڑی گئے ہیں، وہ تو فی البدی وہاں گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے جو کہنا ہے وہ سب شعر میں کہنا ہے۔ تاریخ لکھے گی، مورخ بیٹھا لکھ رہا ہے، اور پھر قید خانے تک آپ کو ملتا چلا جائے گا کہ جناب سکینہ جو کچھ اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہی ہیں وہ نثر نہیں ہے، 4 سال کی بچی بھی جو کچھ کہہ رہی ہے وہ شعر ہے۔ اب امام زمانہ تک چلے جائیے، سب شعر کہتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اجداد پیغمبر بھی شعر کہتے تھے اور اولاد بھی کہتی تھی، اور پیغمبر کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اسے علم نہیں دیا۔ یہی آسمانی ہونے کی دلیل ہے کہ وراثتاً آ رہا تھا، لیکن یہاں پر ڈراپ کیا گیا قرآن کو بچانے کے لیے اور اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ شاعری نہیں ہے، اس کو شاعری سمجھ کر نہ استعمال کیا جائے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ آپ نے قرأت کو لا کر
جھومنا شروع کیا. میرے سمجھ سے باہر ہے کہ بچہ ابھی جو شروع کر رہا ہے اسے کون سا کہہ پا رہا ہے کہ وہ جھومنا شروع کر دیتا ہے. تو پتہ چلا کہ عمل دیکھ کے ہو رہا ہے کہ بس یہ ہے کہ بس جب پڑھیں گے تو دیکھ کے ہوگا. تو پتہ چلا کیف میں اگر کھو گیا تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. یعنی قرآن تقاضا کرتا ہے کہ مجھے ہوش میں پڑھو, اور ہوش جب آئے گا کہ جب بدن تھرک نہ رہا ہو. اس لیے تفسیر کا علم رکھا گیا. تفسیر کوئی کر نہیں سکتا. تفسیر کہتے ہیں دال کے دانے کو چیر کر یہ دیکھنا کہ اس کے اندر گودا کیا ہے بیج کے اندر, یہ ہے تفسیر. تو یہ تو کہے گا مفسر کہ میں قرآن کا مفسر ہوں, میں نے تفسیر کی ہے, لیکن اہل بیت یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے قرآن کی تفسیر کی ہے اور لکھوائی ہے. اہل بیت یہ کہیں گے میں ہوں قرآن کی تفسیر. میرا نام تفسیر ہے, میرا ہی نام ترجمہ قرآن ہے. میں قرآن کا ترجمہ میں ہوں, قرآن کی تفسیر میں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ جہاں پر عمل کی دعوت دیتا ہے اس کو اگر مجسم دیکھنا ہے تو آئمہ کو دیکھتے جاؤ. قرآن کہہ رہا ہے ایسے سو جاؤ, ایسے اٹھ جاؤ, ایسے عبادت کرو, اس طرح کھاؤ, اس طرح پیو, ایسی زندگی گزارو, ایسے حقوق العباد ادا کرو. قرآن کہتا جا رہا ہے, تصویر ادھر دیکھتے جائیے, لکھا وہاں ہے, تصویر یہاں ہے, لکھا وہاں ہے, تصویر یہاں ہے. اور اگر قسط باہر آ رہا ہے اور ڈھونڈنے میں دقت ہو رہی ہے اس دور کے لوگوں کو, تو اللہ نے کہا یہ بھی پھر دیکھ لینا, یہ عمل کرتے جائیں گے ہم قرآن بناتے جائیں گے. یہ زکوٰۃ میں اگر انگوٹھی دے دیں ہم آیت اتار دیں گے, یہ ایک شاندار سجدہ کر لیں ہم آیت اتار دیں گے, یہ شب ہجرت سو جائیں تو ہم سونے کی آیت اتار دیں. پھر سونا ہی سونا قرآن میں. تو ہم آیت اتار دیں. اچھا غنیمت تھا کہ بھائی چلو نماز پڑھ لی, آیت اتار دی کہ نماز ایسی ہوتی ہے, دیکھ لو ملا کے آیت پڑھیں گے, عمل کو نہیں. انہوں نے روزہ رکھا, ہم نے سورہ اتارا. انہوں نے زکوٰۃ دی, ہم نے آیت اتار دی. یہ حج پہ گئے, ہم نے آیت اتار دی. انہوں نے نہیں عن المنکر کیا, ہم نے آیت, کہ امر بالمعروف کی طرف راغب ہوئے, ہم نے آیت اتار دی. تو جو عمل, جو دین اور شریعت ہم نے بنایا, جب یہ عمل کرتے گئے ہم آیتیں اتارتے گئے. حال یہ ہے کہ بھائی اور بھی تو پیغمبر گزرے ہیں, تو دیکھیے یہ عمل سب کیا ہوتا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں, یہ آپ کا دین ہے, جو کیجیے گا. آپ نے روزہ رکھا, یہ آپ کا دین ہے, یہ آپ کی عبادت ہے نا. آپ نے زکوٰۃ دی, آپ کی عبادت ہے. پاک و پاکیزہ ماحول ہے نا. کیا کہنا, آپ کے بچہ ہوا, یہ کوئی دینی عمل ہے؟ اب یہ تو ہوتا ہی ہے. ثواب کاہے کا ملے گا؟ نماز پڑھنے کا ملے گا, روزہ رکھنے کا ملے گا, زکوٰۃ دو گے. کیا نامہ اعمال میں جو خوشیاں آپ نے بچے کے پیدا ہونے پہ منائی ہیں وہ بھی نامہ اعمال میں خوشیاں.
دوا بجایا باجا بجایا یہ بجایا ارے بھائی گانے والے آ گئے ارے بھائی ناچنے والے آ گئے ارے بھائی دعوت ہو گئی ارے بھائی ولیمہ ہو رہا آؤ آؤ بچہ ہوا بیٹا ہوا جانی کیا کچھ ہوتا ہے یہ کوئی دینی کام ہے نہیں انہوں نے نماز پڑھی تو آیت آئی انہوں نے روزہ رکھا تو سورہ آیا انہوں نے زکوٰۃ دی آخری جملہ کہہ رہا ہوں انہوں نے زکوٰۃ دی تو آیت آئی انہوں نے حج کیا تو آیت آئی ان کا بچہ ہوا تو اتنا سامنے کا ہوا اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کے گھروں کو آباد رکھے تمام مومنین کو حجودار آپ سے مشرف فرمائے جو حاضر ہیں اور جو حاضر رہتے لیکن مومنین کے لیے بھی دعائیں کہ بحق محمد اور آل محمد جلد از جلد امام زمانہ کا ظہور اور پروردگار ظہور میں تحجید کریں اللہ مشرف اے دشمن شبیر تیرے پیر پہ لانا متوجہ صاحب السلام علیکم یا عبداللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم بالفضل العباس ابن امیر المومنین السلام علیکم جمیع شہداء کربلا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا نصف النفوس ایوہ المدفون برزتوس السلام علیکم مغس الشیعت الزبار فی یوم الجزاء روز بالقدر والقضاء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم امام انس والجان اجل اللہ تعالی فرجات وسهل اللہ تعالی مخرجات وظہورت وجانا من انصارک وامانک ورحمت اللہ وبرکاتہ کرے